أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا جملہ ہے جس کا استعمال ہمیں بکثرت سکھایا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی یہ پہلی آیت ہے جو کہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں جس کا ذکر ہوتا ہے، اور اس حوالے سے علماء کا یہ خیال ہے کہ جو سورہ الفاتحہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت ہے۔ باقی تمام سورتوں کے آغاز میں اس کا ذکر ہے، لیکن سورہ الفاتحہ کے اندر اس کی جو ایک آیت ہے پہلی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کچھ افراد ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک رائے ہے کہ بسم اللہ کو اس کی سورہ فاتحہ کی ایک آیت مانا جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو قرآن میں یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، کہا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ جہاں لکھا ہوا آیا ہے وہ سورہ ہود ہے، اور اس کی آیت نمبر 41 ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ 2 جگہ 2 مقامات ہیں جہاں پہ بسم اللہ کا ذکر قرآن کے اندر ہوا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ میں اگر ہم اس کی نحوی تحلیل تھوڑی سی دیکھیں تو با ایک حرف ہے جو کہ اسم اور اللہ کے ساتھ جس کا ذکر ہوا ہے، یعنی با اسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، الاسم یعنی نام، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ کیسا؟ الرحمن الرحیم، جو بہت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ جو با ہے اسے بائے استعانت بھی کہتے ہیں، یعنی یہ جب استعمال ہوتا ہے کسی بھی حرف کے ساتھ، کسی بھی اسم کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس لفظ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو ہے ہم نے اٹیچ کر دیا جب ہم یہ الفاظ جو ہے اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل ایک بہت بڑا امید کا جملہ ہے، ایک بہت بڑی امید کی آیت ہے کہ میں جس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے جا رہا ہوں، جس دنیا میں قدم رکھنے جا رہا ہوں، جس دنیا کے اندر مختلف معاملات کو طے کرنے جا رہا ہوں، اپنی تمام زندگی کے حوالے سے اپنے فیصلے لینے جا رہا ہوں، وہ اس اللہ کی دنیا ہے جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی میرے لیے بہت بڑی امید کی بات ہے کہ میں ایک ایسی دنیا میں نہیں جا رہا، میں اپنی زندگی کہیں ایسے گزارنے نہیں جا رہا جو کہ لاوارث ہو، جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جس کے کوئی فیصلے کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ اللہ الرحمن الرحیم کی دنیا ہے۔ اب الرحمن الرحیم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رحمان اور رحیم کا ترجمہ عام طور پہ ہمارے ہاں اردو میں کر دیا جاتا ہے، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو مہربان اور رحم کرنے والے میں کیا فرق ہے، جس کو بھی ہم تھوڑا سا عربی کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں رحمان جو ہے اس کا مطلب دونوں کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے نا، رحمان کا بھی اور رحیم کا بھی آپ کو کامن ورڈز دونوں میں نظر آئیں گے، را ہا اور میم، رحمہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ کو اس میں ورڈز میں نظر آئیں گے، دونوں میں صرف ان کی پروننسیشن دیکھیں، ایک کی رحمان ہے اور ایک کی رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم کا کامن ورڈ ہم نے دیکھا رحم، اور رحم مادر کیا ہوتا ہے کہ جو بچے کو کی افزائش کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس کے اندر بچے کی افزائش ہوتی ہے، اور وہ افزائش ایسی ہوتی ہے جو اس کو ایک خوردبینی ذرے سے لے کے اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ وہ ایک مکمل ایک بچہ بن چکا ہوتا ہے، اور اس کی وہ تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے، وہ جہاں وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بھی۔ وہ دیکھیں کہ جب پیدائش ہوتی ہے تو پھر وہ رحمان الرحیم جو اللہ ہے اس کی ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا ہوتا ہے، اس کے لیے آکسیجن کا انتظام کر دیا ہوتا ہے،
اس کی بنیادی زندگی کی جو ضروریات ہیں بن مانگے اس کو عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو رحمان اور رحیم، رحمان جو ہے وہ عربی زبان میں فعلان کے وزن پہ ہے، اور فعلان جو ہے وہ ایک ایسا مادہ ہے جس میں ایسے الفاظ کو لے کے آیا جاتا ہے جس میں وہ کیفیت بہت اضطراری ہو، بہت طوفانی ہو۔ تو رحمان یعنی جس کے اندر رحم کی جو صفت ہے وہ بہت ضرورت کے وقت بہت جوش و خروش سے آگے بڑھے اور آپ کا ساتھ دے۔ بالکل ایسے سمجھیے جیسے ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کو بھوک لگتی ہے اور وہ اس بھوک کے نتیجے میں روتا ہے۔ جب روتا ہے تو ماں اس کو کھانا دیتی ہے، اس کی بھوک کو دور کرتی ہے، اس کو دودھ دیتی ہے۔ تو بچے کے رونے پہ ماں نے جو فوراً اٹھ کے اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا، تو یہ اس کی ممتا کا جو یہ اظہار تھا، یہ اس کی رحمانیت تھی اس ماں کی، کہ اس نے اپنے اس رحم کے جذبے کو فوراً بچے کی اضطراری کیفیت جو اس وقت پیدا ہوئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے فوراً وہ اٹھی اور اسے جا کے اس دودھ بنایا تاکہ وہ بچے کی اس طلب کو دور کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس طرح کی کیفیات کو ہنگامی بنیادوں پہ حل کرتا ہے تو وہ رحمان ہوتا ہے، اور اسی رحمانیت میں جب وہ اپنے بندے کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کیفیت تو چند لمحوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک دوام ہوتا ہے، اس میں ایک استمرار ہوتا ہے۔ وہ مسلسل اپنے بندے کا خیال کرتا ہے، وہ اپنے بندے کی مسلسل دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ اپنے بندے کی ضروریات کا مسلسل خیال کرتا ہے، وہ آکسیجن کا لمحہ کہیں بند نہیں ہونے دیتا، وہ سورج کو باہر نکلنے سے، طلوع ہونے سے روکتا نہیں ہے، بلکہ وہ مسلسل اپنے بندے کے لیے جو افزائشیں زندہ رہنے کے جو ذرائع ہیں ان کو برقرار رکھتا ہے، سسٹین رکھتا ہے، ان پہ کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیتا۔ تو یہ اس کی رحیمیت ہے کہ وہ مسلسل اپنے بندوں کے ساتھ مہربان رہتا ہے، اس کے اندر کوئی انقطاع اور فصل جو ہے وہ نہیں آنے دیتا۔ تو یہ بہت مختصراً میں نے آپ کے سامنے بسم اللہ کا مفہوم رکھا، یعنی میں ایک ایسے اللہ کے ساتھ اپنے ہر عمل کو، ہر تعلق کو جوڑنے جا رہا ہوں، وہ اللہ جو کہ رحمان اور رحیم ہے، جو اپنے بندے کی ضروریات کو نہ صرف چند ثانیے کے لیے دور کرتا ہے بلکہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کی ضروریات اور کیفیات جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں، ان کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ ہمیں سکھایا ہے، یہ جو جملہ ہمیں بتایا، مکمل ایک فلسفہ ہے، ایک زندگی کا نظریہ ہے کہ جب ہم اس نظریے کو اپنا لیتے ہیں تو پھر ہماری امید بہت اوپر چلی جاتی ہے، پھر ہمارے اندر سے دنیاوی چیزوں کا ڈر و خوف نکل جاتا ہے، اور ہم بہت حد تک اللہ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ ہم بہت سارے وہ کام کر جاتے ہیں جو کہ ہمیں پہلے اس سے ماقبل ناممکن لگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو پوشیدہ قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں، ہم اس جملے کا، اس آیت کا ورد جو ہے اس کو اپنے ساتھ جاری و ساری رکھیں، اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت سے اسی طرح ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔